بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ کی جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال ولا یکون الرجل کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق لظہور الاخری بمقابلتہ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا يكون الرجل بالجزوع على الحائط شفيع شركة ولكنه شفيع جوار لأن العلة هي الشركة في العقار وبوزع الجزوع لا يصير شريكا في الدار إلا أنه جار ملازق۔ قال والشريك في خشبة تكون على حائط الدار جار لما بينا۔ قال وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك۔ وقال الشافعي رحمه الله هي على مقادير الأنصباء لأن الشفعة من مرافق الملك ألا يرى أنها لتكميل منفعته فأشبه الربح والغلة والولد والثمرة۔ ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة وهذا آية كمال السبب وكثرة الاتصال تؤذن بكثرة العلة والترجيح يقع بقوة في الدليل لا بكثرته ولا قوة هاهنا لظهور الأخرى بمقابلته۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ولا يكون الرجل بالجزوع على الحائط کہ دیوار پر شتیر رکھنے سے کوئی آدمی شفیع شرکت نہیں بنے گا، ولکنہ شفیع جوار، ہاں پڑوس والا شفیع بن جائے گا، شفیع جوار کہلائے گا۔ لأن العلت ہی الشرکت فی العقار، اس لیے کہ شفیع شرکت بننے کی علت یعنی شریک فی حق المبی بننے کی علت وہ شرکت فی العقار ہے، زمین میں شریک ہونا ہے۔ وبوضع الجزوع، اور جزوع شتیر رکھنے سے یا کڑیاں رکھنے سے لا یصیر شریکا فی الدار، وہ دار میں شریک نہیں ہوگا۔ الا انہ جار ملازق، ہاں یہ ہے کہ وہ جار ملازق ہوگا، چپکا ہوا پڑوسی ہوگا۔ قال والشریک فی خشبۃ تکون علی حائط الدار جار، اور وہ لکڑی جو دیوار پر ہے اس میں شریک ہو تو وہ پڑوس ہے۔ لما بینا، دلیل وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ کہ جب چند شفیع جمع ہو جائیں تو فالشفعة بینہم علی عدد رؤوسہم، تو شفع ان کی تعداد کے برابر ان میں تقسیم ہوگا۔ ولا يعتبر اختلاف الاملاک، اور ملکیت کی کمی زیادتی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں شفعاء کو ملے گا علی مقادیر الانصبہ، ان کے حصوں کے بقدر۔ لأن الشفعة من مرافق الملک، اس لیے کہ شفع منافع ملک میں سے۔ الا یرا، کیا دیکھتے نہیں، انہا لتکمیل منفعتہ، کہ شفع منفعت ملک کی تکمیل کے لیے ہے۔ فاشبہ الربح والغلۃ والولد والثمرۃ، پس حق شفع ربح، غلہ، ولد اور پھل کے مشابہ ہو گیا۔ ولنا، ہماری دلیل، انہم استووا، کہ تمام شفعاء سبب استحقاق یعنی اتصال میں برابر ہیں۔
سبب استحقاق میں برابر ہیں، اور سبب استحقاق کیا ہے؟ وَهُوَ الْاِتِّصَالُ، اتصال میں سب برابر ہیں۔ فَيَسْتَوُونَ فِي الْاِسْتِحْقَاقِ، لہذا وہ استحقاق میں بھی برابر رہیں گے۔ اَلَا يَرَى، کیا یہ بات نہیں دیکھتے؟ أَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، کہ اگر شفعاء میں سے کوئی تنہا ہو تو استحق کل شفاعتی، وہ پورے شفاء کا مستحق ہوگا۔ وَهَذَا آیَةُ کمال السبب، اور یہ کمال سبب کی علامت ہے، اور کثرت اتصال کثرت علت کا پتہ دیتا ہے۔ وَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ بِقُوَّةٍ فِي الدَّلِيلِ لَا بِكَثْرَتِهِ، اور ترجیح دلیل کی قوت سے حاصل ہوتی ہے، دلیل کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی۔ وَلَا قُوَّتَهَا هُنَا، اور یہاں قوت نہیں ہے، لِظُهُورِ الْأُخْرَى بِمُقَابَلَتِهِ، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں دوسری قوت ظاہر ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح دیکھتے ہیں۔ قال، مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا، وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِالْجُزُوعِ عَلَى الْحَائِطِ شَفِيعَ شِرْكَةٍ وَلَكِنَّهُ شَفِيعُ جَوَارٍ، یہاں سے ایک اصول بتا رہے ہیں کہ شریک فی نفس المبی یا شفیع شرکت، یہ کوئی شخص تب بن سکتا ہے جب زمین میں شرکت ہو۔ اگر زمین میں شرکت نہ ہو، کسی اور ذریعے سے اس کو اگر حق شفع مل رہا ہے تو وہ پڑوسی والا شفیع ہوگا، یعنی تیسرے درجے والا شفیع کہلائے گا۔ کیوں؟ لأن العلت ہی الشرکت فی العقار، اس لیے کہ شریک فی نفس المبی بننے کی علت، یعنی شریک شرکت بننے کی علت کیا ہے؟ وہ زمین میں شریک ہونا ہے۔ وَبِوَضْعِ الْجُزُوعِ لَا يَسِيرُ شَرِيكًا فِي الدَّارِ، تو جزا ویسے تو تنے کو کہتے ہیں، لمبی لکڑی کو کہتے ہیں، تو یہاں مراد شتیر یا کڑی۔ تو وَبِوَضْعِ الْجُزُوعِ، کڑیوں کے رکھنے سے وہ شریک فی الدار نہیں بنے گا، یعنی شریک فی نفس المبی نہیں بنے گا، إِلَّا أَنَّهُ جَارٌ مُلَازِقٌ، مگر وہ چمٹنے والا پڑوسی کہلائے گا، یعنی اس کا پڑوس ثابت ہو جائے گا، ایسا پڑوس جو اس مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جیسے اس تصویر میں یہ احمد کا گھر ہے، یہ عبداللہ کا گھر ہے۔ تو اب یہ ایک شتیر اوپر آپ کو رکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس شتیر کی وجہ سے پڑوس ثابت ہو جائے گا۔ اب چاہے یہ گھر بالکل ساتھ ساتھ ہوں، دائیں بائیں ہوں، یا ان میں سے ایک گھر دوسرے کے عقب میں واقع ہو، لیکن ان دونوں کی زمین کا اتصال نہیں ہے، زمینی اعتبار سے یہ گھر ملے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ایک کڑی یا شتیر رکھ کر ان کا آپس میں ربط کیا گیا ہے۔ تو اس کڑی یا شتیر کی وجہ سے یہ جار ملازق تو کہلائیں گے، لیکن شفیع شرکت یا جس سے شریک فی نفس المبی کہتے ہیں وہ نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ اس کے لیے شرط ہے کہ ان کی زمین آپس میں نیچے سے ملی ہوئی ہوتی۔ قال والشریک فی خشبۃ تکون علی حائط الدار جار، اس لکڑی میں شریک جو گھر کی دیوار پر ہو، وہ لکڑی جو دیوار پر ہے اس میں شریک ہو تو وہ پڑوس کہلاتا ہے۔ اس کی صورت اس طرح بنے گی کہ اسی تصویر میں یہ جو شتیر نظر آ رہا ہے، تو یہ شتیر ان دونوں نے مل کر خریدا تھا، احمد اور عبداللہ، ان دونوں نے مل کر اس کے پیسے ادا کیے تھے۔ 10,000 روپے کا یہ شتیر آیا تھا، تو 5,000 دونوں نے ڈالے۔ تو اب یہ شتیر یہاں عبداللہ کے گھر سے احمد کے گھر کی دیوار کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو اب اس لکڑی کے اندر تو دونوں شریک ہیں، اس شتیر میں دونوں شریک ہیں، تو اس شتیر کی وجہ سے شفیع کو حق شفع ملے گا، لیکن یہ حق شفع شرکت کی بنیاد پہ نہیں ملے گا، چونکہ عبداللہ یہ کہتا ہے کہ احمد اپنا گھر بیچ رہا ہے تو میں اس گھر کا شفیع ہوں شریک فی نفس المبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی شرکت تو صرف اس شتیر کے اندر ہے، اس مکان کے اندر، اس کی دیوار میں، اس کے گھر میں ایک اینٹ بھی اس کی نہیں ہے، لہذا شریعت اس کو شفع کا حق دے رہی ہے، لیکن جار ہونے کی وجہ سے۔ تو اب یہ دو مسئلے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب اس پہلے مسئلے میں صورت یہ تھی کہ لکڑی صرف شفیع کی تھی،
یعنی جو ایک شتیر رکھا ہوا تھا اس شتیر کا مالک شفیع تھا، اس کی وجہ سے اس کو حق شفع مل رہا تھا۔ اور اب یہ جو دوسرا مسئلہ ہے وَالشَّرِيكُ فِي خَشَبَةٍ تَكُونُ عَلَى حَائِطِ الدَّارِ جَارٌ، اس میں جو شتیر رکھا ہوا ہے اس شتیر میں دونوں کی شرکت ہے، شفیع اور بائع دونوں اس شتیر کی مالیت میں شریک ہیں، دیوار میں شفیع کی شرکت نہیں ہے، لہذا ان دو مسئلوں میں یہ فرق ہے۔ قال، یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع فرما رہے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ، اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو کہ شفع کرنے والے کئی افراد ہوں، شفیع کئی ہوں، تو اب وہاں پہ کیا کریں گے؟ تو فالشفعۃ بینہم علی عدد رؤوسہم، تو حق شفع ان کی تعداد کے اعتبار سے ہوگا، عدد رؤوسہم جتنے افراد ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو جتنے ہیں ان کے اعتبار سے ان کو حق شفع ملے گا، برابر ملے گا۔ ولا یعتبر اختلاف الاملاک، ملکیت کی کمی زیادتی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے الگ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے الگ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہی علی مقادیر الانصبہ، کہ جس کی جتنی ملکیت ہے اس حساب سے حق شفع ملے گا، جس کی جتنی ملکیت ہے، جس کی ملکیت زیادہ ہے اس کا حق شفع زیادہ جگہ پہ ہوگا، اور جس کی ملکیت کم ہے اس کو حق شفع کم مقدار میں ملے گا۔ اس کو ہم اس نقشے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں اوپر عبد الرحمن کا گھر ہے، اس گھر کی لمبائی 21 مرلہ ہے، یعنی عبد الرحمن کا گھر 21 مرلہ پہ پھیلا ہوا ہے۔ اب اس عبد الرحمن کے گھر کے ساتھ 3 لوگوں کے گھر ہیں، جن تینوں کی زمینیں عبد الرحمن کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب 3 افراد میں سے اس کے ساتھ والا جو پہلا گھر ہے عبداللہ کا ہے، عبداللہ کا گھر 12 مرلے پر محیط ہے۔ دوسرا گھر احمد کا ہے جس کی مقدار 6 مرلہ ہے، اور تیسرا گھر عثمان کا ہے جس کے گھر کی جگہ 3 مرلہ ہے۔ تو اب یہ تینوں گھر کے شفیع ہیں، عبد الرحمن اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، یہ تینوں افراد اس عبد الرحمن کے گھر پہ شفع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں حنفیہ کے نزدیک تو تینوں کو، آئیے اس تصویر میں ہم اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں عبد الرحمن اپنا گھر بیچ رہا ہے اور عبد الرحمن کے گھر کا رقبہ 21 مرلہ ہے، عبد الرحمن کے گھر کا رقبہ 21 مرلہ ہے۔ اب اس عبد الرحمن کے گھر کے ساتھ 3 لوگوں کا گھر واقع ہے، عبداللہ کا گھر ہے جس کی جگہ 12 مرلہ ہے، احمد کا گھر ہے جس کی جگہ 6 مرلہ ہے، اور ایک عثمان کا گھر ہے جس کی جگہ 3 مرلہ ہے۔ لیکن ان تینوں کی زمین عبداللہ کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تمام شرکاء کو حق شفع برابر ملے گا، یعنی اگر یہ جگہ 21 مرلہ ہے تو ان تینوں کو 7 مرلے کے حساب سے حق شفع ملے گا، برابر ملے گا، کہ تینوں کی زمین کا جو اتصال ہے وہ برابر ہے۔ جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جس کا جتنا حصہ ہے اس کے بقدر حق شفع ملے گا۔ گویا کہ عبداللہ چونکہ 12 مرلے زیادہ جگہ رکھتا ہے، لہٰذا عبداللہ کو عبد الرحمن کے گھر میں سے 12 مرلے پر حق شفع حاصل ہوگا۔ اسی طرح احمد کو عبد الرحمن کے گھر میں 6 مرلہ پر حق شفع حاصل ہوگا، اور عثمان کو 3 مرلہ کے بقدر، عثمان کو 3 مرلہ کے بقدر زمین پر حق شفع حاصل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لأن الشفعۃ من مرافق الملک، کہ شفع ہے یہ ملک کے منافع میں سے ہے، کہ شفع ملک کی منفعت میں سے ہے، کہ یہ چونکہ اس مکان کا مالک ہے تو اس مکان کا مالک ہونے کی وجہ سے اس کو حق شفع مل رہا ہے۔ تو الا یرا انہا لتکمیل منفعته، تو جس کا جتنا زیادہ حصہ ہوگا اس کو اسی حساب سے حق شفع ملے گا اور اس کا نفع اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو ان 4 صورتوں کے مشابہ قرار دیا۔
کہ ان چار چیزوں کے اندر جیسے آگے نفع ہوتا ہے تو وہ نفع ان چاروں لوگوں کو ملتا ہے، تو جس کی جو ملکیت ہوتی ہے اس کے بقدر اس کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں سے پہلی چیز امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ربح، نفع۔ تو چار مثالیں پیش فرمائی، ان میں سے پہلی مثال ربح ہے کہ خریدی ہوئی چیز کو جب آگے بیچا جاتا ہے اس پہ جو نفع آئے تو اسے ربح کہتے ہیں۔ اس کی صورت اس طرح بنے گی کہ زید نے 20,000 دیا، عمر نے 10,000 دیا اور خالد نے 5,000 دیا۔ تین آدمیوں نے مل کر پیسے اکٹھے کیے، 2 لاکھ روپیہ عبداللہ نے ڈالا، 1 لاکھ روپیہ احمد نے ڈالا اور 50,000 روپیہ خالد نے ڈالا۔ تو 3.5 لاکھ کی انہوں نے زمین خریدی۔ 3.5 لاکھ میں خریدی ہوئی زمین کو انہوں نے 7 لاکھ میں بیچ دیا، یعنی انہوں نے 3.5 پر 3.5 لاکھ روپے نفع حاصل کیا۔ تو اب اس نفع میں تقسیم کس طرح ہوگی کہ 2 لاکھ روپیہ عبداللہ نے دیا تھا، لہٰذا نفع بھی اسی کے بقدر عبداللہ کو 2 لاکھ ملے گا۔ 1 لاکھ احمد نے دیا تھا، لہذا نفع بھی 1 لاکھ اس کے بقدر احمد کو ملے گا۔ 50,000 خالد نے دیا تھا تو خالد کو 50,000 روپیہ نفع ملے گا۔ اب یہ نہیں کہ ملکیت تو چونکہ تینوں کی اس پلاٹ کے اندر ہے تو اب یہ جو 3.5 لاکھ روپیہ نفع ہوا ہے اس کو برابر تقسیم کریں، ایسا نہیں۔ تو ہم شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح نفع میں حصص کے اعتبار سے ان کی شرکت بنتی ہے، اسی طرح حق شفا کے اندر بھی ان کو اپنا حق ملے گا۔ دوسری صورت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی غلے کی، کہ غلہ سے مراد یہاں پہ زمین کی پیداوار ہے، کوئی بھی چیز جو زمین سے اگتی ہے اس کو غلہ کہتے ہیں، خصوصاً دانے دار چیزیں جو انسانی خوراک کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے غلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو زید نے 20,000 دیا، عمر نے 10,000 دیا، خالد نے 5,000 دیا، ملا کر یہ 35,000 ہوئے۔ اب اس 35,000 سے انہوں نے زمین کے اندر غلہ اگایا، گندم اگائی، تو اب اس میں 35 من گندم پیدا ہوئی۔ تب اس 35 من میں سے 20 من جس کا 20,000 تھا اس کو مل جائے گا، 10 من اس کو ملے گا جس نے 10,000 دیا تھا، اور 5 من اس کو مل جائے گا جس نے 5,000 دیا تھا، کیونکہ اسی حساب سے انہوں نے زمین میں بیج ڈالنے کے لیے پیسے دیے تھے، تو اسی اعتبار سے جو پیداوار ہے ان کے اندر تقسیم ہوگی۔ آگے الولد، بچہ۔ تو اس الولد سے مراد یہاں پہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بچہ ہے جو کسی باندی کے بطن سے پیدا ہوا۔ تو اب اس کے اندر بھی وہی صورت بن سکتی ہے کہ زید نے 20,000 دیا، عمر نے 10,000 دیا، خالد نے 5,000 دیا۔ انہوں نے 35,000 اکٹھے کر کے ایک باندی خریدی۔ اب اس باندی سے ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ بڑا قابل نکلا اور ذہانت میں بہت مشہور ہوا، تو کسی شخص نے اس کو 35,000 میں خرید لیا۔ تو جب وہ 35,000 کا بک گیا ہے تو اب وہ جو 35,000 آئے ہیں وہ 35,000 اسی نسبت سے تقسیم ہوں گے جیسے اس باندی کے خریدنے میں ایک نے 20,000 ڈالا تھا، ایک نے 10,000 ڈالا اور ایک نے 5,000 ڈالا، تو تقسیم اسی نسبت سے ہوگی کہ جس نسبت سے باندی میں وہ لوگ حصے دار ہیں اسی اعتبار سے جو اس کی آمدن اور بچت ہو رہی ہے اس میں حصے دار بنیں گے۔ چوتھی مثال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الثمرۃ، پھلوں کی پیش فرمائی۔ تو اس سے مراد باغ کا پھل ہے کہ 3 آدمیوں نے، عبداللہ اس نے 2 لاکھ ڈالا، احمد نے 1 لاکھ ڈالا اور خالد نے 50,000 ڈالا۔ 3.5 لاکھ میں انہوں نے آم کا ایک باغ خریدا، اور اب جب آم کا باغ انہوں نے خرید لیا تو اب اس خریداری کے بعد وہ باغ، اس پہ جب آم لگا اور آم بکا تو وہ آم کا باغ 7 لاکھ میں فروخت ہوا۔ اب 7 لاکھ میں فروخت ہوا تو اب یہ 7 لاکھ ان کو نفع ہوا ہے، تو یہ 7 لاکھ نفع اسی ترتیب سے تقسیم ہوگا کہ عبداللہ نے 2 لاکھ ڈالے تھے تو 4 لاکھ نفع عبداللہ کو ملے گا، 1 لاکھ احمد نے ڈالا تھا تو اس نفع میں 2 لاکھ چونکہ اوپر موجود ہے لہٰذا 2 لاکھ احمد کو ملے گا،
1,00,000 مزید موجود ہے، تو جس نے 50,000 یعنی خالد نے 50,000 ڈالا تھا، تو خالد کو 1,00,000 روپیہ نفع اس میں سے ملے گا۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مثالیں اس لیے پیش فرمائیں کہ جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے اس کے بقدر اس کو نفع ملتا ہے۔ تو یہاں شفع کے باب میں بھی جس کی جتنی زمین کے اندر شراکت ہے، کہ بھائی یہاں امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق عبداللہ کا جو عبد الرحمن کے گھر کے ساتھ اتصال ہے وہ 12 مرلے میں ہے، احمد کے گھر کا اتصال 6 مرلے میں ہے، عثمان کے گھر کا اتصال 3 مرلہ میں ہے، تو اسی اعتبار سے ان کو حق شفع بھی ملے گا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جب کئی شفعاء جمع ہو جائیں تو سب کو برابر شفع نہیں ملتا، بلکہ ان کا شفع ان کے اپنے حصوں اور ملکیتوں کے اعتبار سے ملتا ہے، کہ جس کی جتنی ملکیت ہے، ملکیت زیادہ ہے تو حق شفع بھی زیادہ ہوگا، اور ملکیت کم ہے تو حق شفع بھی کم ہوگا۔ تو عثمان کا گھر 3 مرلہ ہے، لہذا اس کا حق شفع بھی 3 مرلہ کے اعتبار سے یعنی کم ہوگا۔ ہمارے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔